بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا اس نے، استکبر تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ تھا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام، اسکن آپ رہیں، انت آپ رہیں، وزوجک اور آپ کی زوجہ، جنت میں، وکلا اور کھائیں، منہا یہاں سے، رغدن حیث شئتما بافراغت ہو کر جتنا بھی چاہیں، ولا تقربا اور نہ قریب جائیے گا، حاذی الشجرۃ اس درخت کے، فتکون من الظالمین تو آپ ہو جائیں گے نادانوں میں سے۔ فأزلہما الشیطان تو بہکایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس درخت کے کھانے سے، فأخرجہما پھر نکال لے گئے وہ دونوں، مما کانا وہاں سے جہاں وہ تھے، مما کانا فیہ جہاں وہ تھے۔ وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان ہے، الی حین مقررہ مدت تک۔ فتلقی پھر سکھائے آدم کو، من ربہ ان کے رب نے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم بے شک کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیت میں واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجیے، سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی سے بنا ہے، اور آگ زیادہ طاقتور ہوتی ہے مٹی سے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ بس اس نے اپنے ذہن سے ایک دلیل نکالی۔ اللہ کے حکم بغیر دلیل سے ماننے کے لیے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں اپنی رائے دی جائے یا دلیلیں دی جائیں۔ تو حالانکہ وہ پہلے جو ہے فرشتوں کا سردار مانا جاتا تھا اور بہت زیادہ عابدین میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا آپ جنت میں رہیں اور یہاں سے جتنا چاہیں بافراغت ہو کر کھائیں پئیں، اور لیکن ایک درخت کی ممانعت فرما دی، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک مصلحت کے تحت اللہ نے ان کو بس منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیے گا۔ اب حاذی الشجرہ سے مراد کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ حضرات کے گندم کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں کسی اور چیز کا تھا، کسی پھل وغیرہ کا، لیکن بس اللہ نے ایک چیز کو واضح نہیں کیا قرآن میں کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، بس یہ بتایا کہ درخت کے قریب نہ جائے، پھر آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس بہرحال پھر شیطان نے ان کو بہکایا اور بہت بہکایا اور ان کو مجبور کر دیا اس درخت کے کھانے پہ۔ جب انہوں نے وہ کھا لیا تو جنت کا لباس ان سے اتر گیا، اور جنت کا لباس جیسے ہی ان سے اترا تو وہ جنت میں جو درختوں کے پتے وغیرہ تھے اس سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ بعض تمہارے آپس میں دشمن ہوں گے، تم لوگ جہاں جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں زمین پہ جا کے رہو، وہیں پہ تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور ایک جگہ ہوگی، وہ بھی ایک مقررہ مدت تک، اس کے بعد تمہیں واپس لوٹنا ہے، یعنی پھر موت آئے گی اور پھر واپس اللہ کے پاس آنا ہے۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک جو ہے اللہ سے توبہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اپنی ایک لغزش کی، سرزنش جو ان سے ہوئی تھی۔ دیکھیں انبیاء جو ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے لغزش ہوتی ہے، سرزنش ہوتی ہے، اور وہ بھی امت کو سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سکھائے جو سورہ اعراف میں آتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر انہوں نے جب اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، منہا یہاں سے یعنی جنت سے، جمیعا تمام کے تمام، فاما یاتینکم بہرحال یاتینکم منی آئیں گے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت لے کے، فمن تبع پس جو کوئی پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت علیکم میں نے انعام کی تم پر، واوفوا بعہدی تم پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وایایا فرہبون اور مجھ سے تم ڈرو، وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر، وآمنوا ایمان لاؤ، بما اس پر، انزلت جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما تصدیق کرتا ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ اول کافر بھی پہلے ہی کافر، ولا تشتروا اور نہ تم
خریدو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو کم قیمت میں، وإیایا فاتقون، اور مجھے سے تم ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ میری نعمت کو، میرے انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور جو میں نے تم سے عہد کیا تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، مجھے سے تم ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ میری جو آیات ہیں ان کو کم قیمت پر خرید و فروخت اس کی نہ کرو۔ ولا تلبسوا الحق، اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور تم چھپاتے ہو حق بات کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اللہ نے کہا حق اور باطل دو الگ چیزیں ہیں، ان کو واضح رکھو، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، ملاؤ نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکعُوا، اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مطلب جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، اللہ کے لیے عاجزی سے پیش آؤ اللہ کے سامنے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بِالْبِرِّ، نیکی کرنے کا، وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہو، أَنفُسَکُم، اپنے نفسوں میں، یعنی خود نیکی نہیں کرتے اور دوسروں کو حکم دیتے ہو، وَأَنتُم تَتْلُونَ الْکِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم نہیں عقل رکھتے، نہیں سمجھتے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّہَا، اور بے شک یہ یعنی صبر کرنا اور نماز پڑھنا، لَکَبِیرَۃٌ، بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، سوائے ڈرنے والوں کے لیے، جو خشیت رکھتے ہیں اللہ کی، ان کے لیے یہ اتنی بھاری نہیں ہے ان پر، لیکن اور لوگوں کے لیے بہت بھاری چیز ہے کہ ان سے پڑھی ہی نہیں جاتی۔ الذین، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، انہم، بے شک کہ وہ ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم، اور بے شک کہ وہ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جو لوگ موت پہ، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کی ملاقات پہ یقین رکھتے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے صبر کرنا، نماز پڑھنا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ اس چیز کا گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ملیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی، اے بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی فضلتکم، اور میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں یاد کرو میری نعمت کو، جو میں نے تم پر نعمت کی، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پہ۔ اللہ نے بنی اسرائیل پہ بہت زیادہ نعمتیں دی تھیں اور بہت زیادہ ان کو فضیلت دی تھی، ان کے لیے بہت ساری نعمتیں تھیں، من و سلوہ تھا، بادل ان کے ساتھ چلتا تھا، جہاں پہ بھی وہ جاتے ان کو دھوپ برداشت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور پانی اللہ نے ان کے لیے میٹھا اتارا، پھر من و سلوہ اتارا، پھر اللہ نے ان کے لیے ایک یہ بھی نعمت تھی کہ وہ جیسے کپڑے پہنتے تھے اور وہ انسان کے ساتھ ہی بڑے ہوتے رہتے تھے، ان کو وہ نہ پھٹتے تھے نہ پرانے ہوتے تھے۔ اور ایک نعمت ان کی یہ تھی، رات کے وقت ایک مثلث شکل میں، جیسے ٹرائی اینگل شیپ میں ایک روشنی ہو جاتی تھی جو ان کے گھروں کو بھی روشن کر دیتی تھی اور ان کو اندھیرے کی بھی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ اللہ نے ان کے لیے بہت زیادہ نعمتیں رزق میں سے رکھیں، جانوروں سے رکھیں، پھلوں میں سے رکھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ واتقوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی بھی نفس کے، شیئن، کچھ بھی۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ نہ کام آئے گا، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، ان سے، شفاعت، کوئی سفارش۔ اللہ یہاں قیامت کا بتا رہے ہیں کہ نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، ان سے، عدل، کوئی فدیہ، یعنی اگر جیسے یہاں ہوتا ہے رشوت وغیرہ یا کسی بھی چیز پیسے وغیرہ دے کے کوئی فدیہ دے کے اپنا کام کرا دیا جائے، تو اللہ نے کہا وہ دن ایسا ہوگا جہاں پہ یہ کچھ بھی یہ چیزیں کام نہ آئیں گی۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اگر کافر اللہ کو دنیا بھر زمین جتنی اللہ نے بنائی ہے یہ سونے سے بھر کے بھی فدیے میں دے دیں، پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے قیامت میں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ قیامت کے بارے میں یہ آیت بتائیے، نہ کوئی نفس کسی نفس کے کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی فدیہ عدل بدلہ کام آئے گا، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تم کو، اللہ نے بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کی قوم جو تھی، یسومونکم، وہ تمہیں مبتلا کرتے تھے، یسومونکم،
مطلب یسومون چکھاتے تھے، مبتلا کرتے تھے تم کو سوء برے عذابی عذاب میں. یذبحون کیا عذاب تھا وہ؟ یذبحون ذبح کر دیتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں آل فرعون سے بھی نجات دی. اس طرح ہوا تھا کہ سامری نے فرعون کو کہا، ایک جادوگر تھا، اس نے کہا، نجومی تھا، کہ تمہاری جو سلطنت ہے وہ اسے ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ اسے ختم کر دے گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو میں ذبح کرا دیا کروں گا، تو نہ لڑکے ہوں گے نہ میری سلطنت کبھی ختم ہوگی. تو وہ اسی طرح کرتا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں بیٹے پیدا ہوتے تھے وہ ان کو نعوذ باللہ ذبح کر دیتا تھا، اور عورتیں بچیاں ہوتی تھیں عورتیں ان کو چھوڑ دیتا تھا. پھر اسی طرح ہوا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے اسی ڈر سے اپنے بیٹے کو، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کو جو ہے ایک صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا، اور ساتھ میں جو ان کی بہن تھی وہ تھوڑی بڑی تھی ان کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ آپ بھی سائڈ سے جا کے دیکھتے رہنا کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، تاکہ ان کو بھی تسلی رہے. پھر ان کی بہن بھی دیکھتی رہی، جیسے ہی وہ صندوق چلا گیا پانی سے جاتا اور وہ گیا بھی، اللہ نے پھر پرورش بھی فرعون کے دربار میں ہی کروائی. فرعون کے محل میں جا کے، وہ محل کے کنارے پہ ہی جا کے وہ جو ہے پانی ختم ہوتا تھا وہاں پہ وہ رک گیا. تو حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی زوجہ تھی وہ بہت نیک تھیں، اور اللہ نے ان کے دل میں ایمان داخل کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ایمان کا سب کو بتایا نہیں تھا. انہوں نے وہ دیکھ لیا اس بچے کو، جب انہوں نے کہا کہ، اور وہ بے اولاد بھی تھی، انہوں نے کہا اس کو میں ہی پالوں گی اس بچے کو. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی گھر میں ہوئی. لیکن جب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت آسیہ جو زوجہ فرعون کی، تو وہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز گری اور انہوں نے بسم اللہ کہا. اس پر جو ان کے ساتھ جو کنیز وغیرہ ملازمہ تھی ان کو یہ شک ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا نام لیا ہے، اور اس طرح فرعون کو بتا دیا. فرعون کو جو پتہ چلا تو اس نے بہت ظلم کیا اور کہا کہ نہیں میں تمہارا رب ہوں اور اللہ تمہارا رب نہیں ہے. اس طرح جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایک اللہ کو مانتی ہوں اور میں نے اپنے دل سے بہت اللہ کو بہت پہلے سے مان لیا، اس کو ظاہر بھی کر دیا. پھر انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو فرعون نے ان پہ ظلم کی انتہا کر دی، اور اتنا ظلم کیا کہ وہ آگے آتا ہے کہ ہاتھ اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا تھا. اور فرعون کو میخیں گاڑنے والا بھی کہا گیا ہے قرآن میں. میخیں مطلب کیلے لگا کے ٹھوک کے اور بالکل چپکا دیتا تھا زمین سے، اور پھر اوپر سانپ بچھو اور یہ چیزیں چھوڑ دیتا تھا. اس طرح اس نے اتنا جو ہے حضرت آسیہ علیہ السلام پہ اتنا زیادہ ظلم کیا کہ ان کو آخر میں ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر پھینکوایا، اور جس سے مطلب ان کی شہادت ہوئی. لیکن اس سے بہت ہی پہلے، وہ پتھر گرنے سے ہی پہلے وہ ہنسنے لگی. تو یہ واقعہ میں آپ کو یہاں پہ پورا بتا دوں. وہ ہنسنے لگیں تو فرعون نے کہا دیکھو یہ میں نے اس کو اتنا شدید سخت عذاب دیا ہے کہ یہ پاگل ہو چکی ہے. اس طرح فرعون نے کہا. لیکن اصل بات یہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو ان کا گھر دکھا دیا تھا، جس کو دیکھ کے اپنے محل کو وہ خوش ہو رہی تھی. اللہ نے کہا تھا تم بہت جلد اس گھر میں آ جاؤ گی. اور حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے یہ دنیا میں جو فرعون ملا ہے مجھے اس طرح کا مرد جنت میں نہیں چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ تم ایمان لے آئی، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ملیں گے. تو حضرت آسیہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی جنت میں.